الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادر عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عون المك في النوائب كل هم ورم سيهدني بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی کی صلاۃ و بعد آمنا دلال مدینے کے تاجدار بہتر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی درتو فقط حدیت نبیلت جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعائے خالق کائنات کے دربار کے اندر کے اپنے حبیب کا صدقہ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعائے خالق کائنات کے دربار کے اندر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کا صدقہ 5 وقت کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز محترم بزرگ اور دوستوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کی حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں اس آیا معاہدہ بڑی خدمت کے اندر پیش کی تھی دعائے خالق کائنات سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دیتے سنسار عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ حکم الحاکمین نے بڑے ہی احسانات فرمائے ہیں لیکن سب تو بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے محبوب عطا فرمائے یہ شان اور عظمت لیکن جتنے بلند اور اعلیٰ مقام والے ذات اللہ تعالیٰ دی اس شان کے مطابق اس رب کو مانیا جائے تو پھر مانے اور جی شان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اور وہ محبوب جو اللہ تعالی نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمایا اگر اس شان دے نال اپنے محبوب اپنے نبی دی شان اس شان دے نال منیا جائے تو پھر مانے جو شان عظمت اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی جو آیا کریمہ میں پڑھی ہے استاد ترجمہ
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیا مبارکہ کے اندر ایک بہت وسیع بیان فرمایا ہے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہے تو دا اعلان بھی بڑا ہے۔ جس طرح وہ اپنی ذات وچ بڑا ہے، اسی طرح وہ دا فرمان بھی بڑا ہے۔ جس طرح وہ اپنے مرتبے پہ چاہتا ہے، اس طرح وہ دا فرمان بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دا اعلیٰ فرمان بھی اعلیٰ کتاب دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقام دے تے خود بیان فرما رہے ہیں تے کسی مقام دے محبوب نو کے اندر تو اینا دستے۔ اس اعلیٰ کتاب کے اندر کسی مقام دے تے اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ محبوبہ تو اینا دستے، کہ انہاں نو کہہ دے کہ اس ذات اعلیٰ دا حکم ہے کہ جس ذات اعلیٰ نے تو اتنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، اور اس محبوب کی زبان مبارک تو جو الفاظ نکلے نے اور اتنی شان اور عظمت رکھ دے، اتنا مقام رکھ دے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس جو الفاظ کہہ دے، اللہ تبارک و تعالی انہیں معجزہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہر مقام پہ اپنے محبوب کی شان عظمت بیان فرمائے۔ ہر نبی معجزے لے کے آئے، ہر نبی معجزے لے کے آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک معجزے لے کے آئے، لیکن تہاڈا پیارا محبوب معجزہ بن کے آئے۔ سرکار سراپا معجزہ نے، آپ سب تو لگ کے پاؤں مبارک تک سرکار معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آسا دیتا کہ اس آسے دے ذریعے، ایک لکڑی دے ذریعے، اس لکڑی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت ظاہر کر رہے ہیں۔ تو دیکھو اس لکڑی کے اندر اللہ اپنی طاقت ظاہر کر رہے ہیں۔ جدو فرعون نے اپنے تمام جادوگر بلائے اور جادوگروں کو بلا کے کہنے لگا اگر تسی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فوقیت لے گئے، تسی کامیاب ہو گئے، تو میں تو انہوں اعلیٰ مقام دیاں گا، اعلیٰ درجے دیاں گا، میرے نزدیک تو آنے بڑا قرب ہوئے تو انہوں اعلیٰ گزارتا دیاں گا، اور تسی میرے بڑے قریب ہو گئے۔ جس وقت تمام موسیٰ علیہ السلام دے جادوگر دے فرعون دے سارے جادوگر آئے، انہوں نے اپنے جادو دے ذریعے رسیاں تو سب بنا دیتا، رسیاں سب بن گئی، انہوں سٹیاں، اللہ دے نبی نے آسا اپنا سٹیا، اس لکڑی دا کمال، وہ لکڑی سب بن گئی اور سارے جتنے جادوگروں نے سب سنوں نے کھا اشان اللہ تبارک و تعالی دی کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا ہے۔ میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام معجزہ بن کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ بننا دیکھو کہ آپ دا دیکھنا معجزہ، آپ دا چلنا معجزہ، آپ دا مکے رہنا معجزہ، مدینے رہنا معجزہ، آپ دا سفر تے جانا معجزہ، آپ دا معراج کرنا معجزہ، آپ دا معراج تو واپس آنا معجزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر تے لیٹنا معجزہ، اور آپ دا بستر تے کھڑے ہونا معجزہ، آپ دا سرے زمین مقدس خانے کعبے تے چلنا معجزہ، اور آپ جس وقت ہجرت فرما کے مدینے چلے تو آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ سرکار کی شان ہے۔ تو دوستو
جہاں اس نبی کا کلمہ پڑھن والا ہے وہ جتنی شان والا نبی ہے، جتنی شان والا نبی ہے، اس شان کے نال ہی اس نبی اس اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر مزہ ہے، پھر اس عشق اور محبت اور اس مسلمانی کا پتہ چلتا ہے کہ اتنی شانہ والا سراپا نبی، سراپا معجزہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا ہے، تو پھر یہ دے نہ جتنی محبت کی جائے وہ ساڑھے واسطے کی کامیابی ہے۔ اس ذات نہ جتنا محبت اور پیار کیتا جائے گا وہ ساڑھی کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت بھی محبت فرماتے ہیں، سرکار نہ پتھر بھی محبت کرتے ہیں، سرکار نہ ہر بے جان اور جاندار چیز بھی محبت فرماتے ہیں، سرکار دے جس رستے تو گزرتے سن اور رستے بھی محبت فرماتے ہیں، سرکار جدھر سفر کرنا سورج دے آسمان ہے، سورج کے سامنے بدلی آ جاتی تھی اور وہ بھی محبت فرماتی اس عشق کے اندر حضور کے اوپر شان کرتے ہیں، اس بدلی نو بھی سرکار دے نال محبت، اس سورج نو بھی سرکار دے نال محبت، چاند اور سورج جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سات اور زمین اور سات آسمان، یہ سارے میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام نے تابع ہیں، ہر چیز سرکار کا محبت فرماتی ہے۔ تو اللہ دے نبی نو سب تو محبت زیادہ کدے نال، اللہ نو دے پیارے محبوب نو سب تو زیادہ سرکار نال تے ہر چیز محبت فرماتی ہے، لیکن سرکار کو سب کو زیادہ کدے نال محبت سی، یہ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہر چیز آپ کی طرف دوڑتی آتی تھی محبت کی خاطر، عشق کی خاطر، بےتاب ہو جانے پر جاندار اور بے جان چیزیں بھی، لیکن سرکار جتنے کو اپنے کدے نال زیادہ محبت فرماتی ہے، سرکار میرے اور تواڈے نال محبت، سرکار امتی قیامت تک آنے والے امتی دے نال محبت فرماتے، اتنا عشق کسے امتی دے اندر آ سکتا ہے؟ بلال کا عشق دیکھ لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھ لو، تمام صحابہ کی عشق اور محبت دیکھ لو، لیکن آنے والے قیامت تک ہر ایک امتی دے واسطے اے اعلان ہے کہ جس شان اعلیٰ نبی کو عطا فرمایا ہے اسے شان نال تسی اتنا محبت، جس شان کا لائق ہوئے نا اسے شان نال دا احترام کرنا چاہیے، جتنی اعلیٰ مقام والا ہوئے اسے مقام دے اس درجے دی حیثیت نال اس منصب دی وجہ دے نال، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا منصب ہوتا ہے وہ اللہ تو بعد حضور دا ہوتا ہے، تو اس منصب کو سامنے رکھ کے اس طرح محبت کی جائے تو پھر بتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام تھے ساڑھے نال محبت فرمائے، آقا علیہ السلام نے اپنے امتی نال محبت فرمائے، ہر مقام پہ تے دیکھو کہ سرکار جس مقام پہ بھی دیکھو گے کہ ہر مقام کے تے اپنے اہل و عیال دے نال نے محبت کا اظہار فرمایا، اپنے کرانے والے نال اتنا محبت کا اظہار نہیں جتنا اپنے امتی نال محبت کا اظہار فرمایا، کیونکہ جنہاں کا کرانا ہے وہ کرانے والے بھی اعلیٰ، وہ کارالے ہی اعلیٰ نے، وہ سارا خاندان ہی اعلیٰ ہے، جنہاں دے مرتبے میرے آقا علیہ السلام نے جنہاں دے مقام دنیا سے بھی بیان فرمائے آخرت کے اندر بھی بیان فرمائے، کہ جس وقت میرے گھر والے، میرا خاندان، میرے نواسے کل قیامت میں جس وقت جنت میں جان کے تو اس وقت بھی انہاں دا مقام اعلیٰ ہوگا، جس طرح سرداری اس دنیا پہ اسی طرح سرداری آسمانہ پہ بھی، جنہاں دی سرداری دنیا تے بھی ہے اور انہاں دی سرداری آسمانہ تے بھی ہے، تے جنہاں دی سرداری دنیا اور آسمانہ تے ہوئے انہاں تو علاوہ تے پھر کسی نال جرانہ لانا نہیں چاہیے، پھر کسی نال جرانہ نہیں لانا چاہیے، ایسے لوگوں دے نال جرانہ جنہاں دے نال دین نال کوئی تعلق نہیں،
دیندار بندے نال تعلق جوڑنا، دیندار بندے نال جلانا لانا، دیندار بندے نال دوستی کرنا قیامت والے دن ایک شفاعت کا ذریعہ ہوئے گی۔ یہ مت بھول جاؤ، یاد رکھنا دنیا کے اندر کسی نیک بندے نال تہاڈی نسبت ہو گئی قیامت والے دن سمجھ لینا تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری دے اندر ہو۔ حضور کے قریب ہونے واسطے اس دنیا کے اوپر کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کرن دے نال قیامت والے دن حضور کے قریب ہو گئے۔ تو سرکار دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیکھو ذرا، غیران دی محبت دیکھو، جنہاں دی جانوراں دی محبت دیکھو۔ ایک عربی آیا دوڑتا آیا، سرکار میرا اونٹ وحشی ہے، درندہ بن گیا، بندیاں کو مارتا ہے، کھاندا ہے، ایک حویلی کے اندر باندھ ہے، چار دیواری کے اندر ہے۔ سرکار نے کوئی شکایت کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عربی کے نال چلے۔ جس وقت گئے یہ آواز دے کے کہتے ہیں سرکار اتنی آنکھاں دیکھو، یہ کتنا وحشی اونٹ ہوئے ہے، یہ دے قریب نہ جانا، لیکن قربان جائیے جدہ اعلان ہی اللہ نے کہہ دیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جدہ متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعلان فرمایا ہے، ہر چیز میرے محبوب کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیتی ہے۔ اتنا وحشی اونٹ میرے سرکار جس وقت کے قریب گئے دوڑتا آیا، سرکار کے نام پیار کرنے لگا، محبت کے نام پیش آئے، سرکار کے قریب آیا، سرکار نے نکیل پکڑی اور اس مالک نے دے دی۔ آپ نے فرمایا تو کیوں مارو، کیوں لوگوں کو تنگ کرنے، کیوں اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے؟ تو اس اونٹ نے کی دیا، میں نے کہا سرکار میں اس واسطے مارنا انہوں کہ جدو رات ہونا ایک جانور ایک گالت ہے، اے رات نو عشاء دی نماز نہیں پڑھتے تے میں تاں عشاء دی نماز اے نہیں پڑھتے، میں اس واسطے انہوں مار۔ ایک جانور اتنا اللہ دی عذاب کو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو کہتے کہ میں اس واسطے مارنا۔ ایک اور اونٹ دوڑتا ہے، سرکار دی خدمت میں حاضر ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور وڈیرا ہو گیا، میرا مالک میں ذبح کرنا چاہتا ہے۔ سرکار دے کے شکایت کر رہا ہے، تھوڑی دیر تو بعد مالک بھی آ گیا، سرکار نے فرمایا دی قیمت کی، آپ نے انہیں قیمت ادا کی تھی، آپ نے اس اونٹ کو آزاد کیتا، جس وقت آزاد کیتا اس اونٹ نے سرکار نے 3 دفعہ دے 3 دفعہ بلبلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے شان عظمت عطا فرمائی، آپ کا اللہ تعالیٰ اور مرتبہ اللہ اور انہیں دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی قیامت والے دن بخشش فرما دے، کہ جس طرح تسا جدو آزاد کیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو دوزخ کو آزاد کر دے۔ یعنی ایک اونٹ حضور دے عشق اور محبت دے اندر یہ پتہ ہے کہ اللہ دے نبی نو کدے نال زیادہ محبت ہے، اللہ دے نبی نو کدے نال زیادہ پیار ہے، تو اس اونٹ نے بھی اس امت کی فریاد کی، اس امتی کی دعا کی۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا، صحابی بیٹھے، سرکار آرام فرما رہے اور صحابی سب کچھ دیکھ رہے، سارا نقشہ دیکھ رہے۔ ایک تھوڑی
دوستو تھوڑی دیر دور ایک درخت سی، وہ درخت چلدا آیا اور آگے سرکار دے اوتے سایہ دی، تھوڑی دیر سایہ کر کے درخت واپس چلا گیا۔ صحابی بڑے پریشان ہوئے، ایسا معجزہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ کمال ہے کہ درخت اپنی جڑا تو ہلاتا آیا پیدا ہے۔ درخت ایک جاندار چیز نہیں نا، ایک بے جان چیز۔ درخت بولتا نہیں نا، درخت میں زبان تے نہیں ہے، درخت نال لتاں تے نہیں ہے، درخت نال ہاتھ تے پیر تے نہیں ہے، لیکن اللہ دی قدرت دیکھو کہ یہ درخت توڑتا آیا، حضور نے چند لمحے سایہ کر کے واپس گیا۔ سرکار بیدار ہوئے، عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ نے ایک ماجرا دیکھے ہے، عجیب منظر دیکھے ہے، او درخت جڑا ہے ان میں دیکھیا کہ آپ آرام فرما رہے ہو، وہ چلتا ہے اور آپ نے چند لمحے سایہ کر کے واپس چلا گیا اپنی جگہ دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، مولا جس وقت تیرا نبی دے تو گزر ہوئے گا میں اپنا سلام پیش کروں۔ درخت کہہ رہے ہیں کہ میں سلام پیش کروں، کہ جے امتی کسی بھی مقام پہ بیٹھ کے سلام پیش کرے، سرکار اپنے نبی تے سلام پیش کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ جدو اللہ دے پیارے محبوب دا امتی سلام سرکار دے بھیجے گا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی نو کتنی خوشی ہوئی، کتنا خوشی کا اظہار کہ درخت دعا کر کے اللہ دی بارگاہ میں اندر کہہ رہے کہ میں تیرے نبی دی سلام پیش کرنے، تیرے محبوب نو سلام پیش کرنے، مولا مینوں اجازت دے۔ وہ درخت چلتا آیا، سلام پیش کر کے اپنی جگہ تے چلا گیا۔ یہ شان ہے تواڈے آقا علیہ السلام، یہ شان ہے کالی کملی والے، یہ عظمت آقا علیہ السلام دی کہ ہر چیز میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام دے نال محبت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے مقام تھے، صلح حدیبیہ دے مقام تھے، انہوں کہنے نے سراپائے رحمت، سراپائے معجزہ۔ صلح حدیبیہ دے مقام دیتے پانی ختم ہو گیا، وضو دے واسطے پانی نہیں، پین دے واسطے پانی نہیں، ایک لوٹے تھوڑا جا پانی سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کوئی نہیں، وضو دے واسطے اور پین واسطے بھی پانی موجود نہیں۔ دیکھو اپنے آقا علیہ السلام کی شان دیکھو دوستو، جس طرح اللہ دے نبی نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائیے، اس شان دے نال ذرا اپنے محبوب کا ذکر کریا کرو، اس عشق اور محبت دے نال ذکر کریا کرو۔ دیکھو سراپائے رحمت، سراپائے معجزہ، سراپائے نور، اس نبی دی شان دیکھو۔ جس وقت صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تھوڑا جہا پانی نے لوٹے دے اندر، نہ پین واسطے نہ وضو واسطے، سرکار نے فرمایا اچھا لے آؤ۔ سرکار نے اپنا دست مبارک اس پانی دے اندر رکھ دیا، رکھ کے جس وقت سرکار نے باہر کڈیا، اینا انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے، پانی دے چشمے جاری ہو گئے جس طرح فوارہ چلتا ہے۔ سرکار نے اپنے دست مبارک کو اس طرح رکھیا، صحابہ کرام تمام صحابہ نے تو پانی پیتا بھی ہے، وضو بھی فرمایا۔ تو پوچھا گیا کتنے صحابہ سن، تو صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت 1500 صحابہ سی جنہیں پانی پیتا بھی ہے، حضور کے دست مبارک کو جو چشمہ سی وہ تو پانی پیتا بھی ہے، وضو بھی فرمایا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اگر 1 لاکھ
لکھ بھی ہوتا پھر بھی میرے آقا نے دست مبارک تو پانی نہیں سے ختم ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ کہنے ایک لکھ بھی ہونا تو پانی تو ختم ہی نہیں سی جس میں اطہر دے وچوں پانی دے فوارے چاہتے اس نبی دی شان دے جس نبی دے لعاب مبارک دے اندر شفا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا شفا نہیں ملتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز فجر کے بعد تمام مدینے دے جتنے بڑے بڑے کار سرداراں جنہاں دے کار غلاماں نوکرانیاں سن وہ اپنے برتناں دے اندر پانی لے کے مسجد نبوی دے دروازے پہ آ کے کھڑیاں ہوندیاں سن کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دم فرماندے سن نہ لعاب مبارک سکتے سن۔ آپ دا دم دے اندر بھی شفا سی، آپ دے لعاب مبارک دے اندر بھی شفا سی، لیکن وہ عورتاں برتن لے کے کھڑیاں ہوندے سن کتارا بنا کے جو سرکار دے اپنے دست مبارک وچ رکھ دے سن۔ اس پانی دے اندر ہر برتن دے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈبونا، واری واری ڈبونا تو عورتاں جا کے بیمار مردوں، بیمار بچیاں نوں، بیمار عورتاں نوں وہ پانی پلاندیاں سن تے شفا ملتی سی، فوراً شفا ملتی سی۔ اور ہر روز فجر دی نماز کے بعد تمام غلاماں آ کے برتناں وچ پانی لے کے کھڑے فرمانے حدیث شریف کے اندر کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا سی، اتنا ٹھنڈا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا کہ تسی اتنا ٹھنڈا پانی لے کے مجھے تکلیف دے دیو۔ فوراً سرکار اس وقت انہوں نے پانی دے اندر اپنا دست مبارک ڈبو کے بعد اور پانی جا کے اپنے کار بیماراں نوں پلاندے سن، خود بھی پیندے سن۔ ہر شخص کو پانی دو فرمانا سی کرا دے اندر کہ کیوں کہ سرکار سراپا رحمت نے سراپا معجزہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر شفا رکھی ہے۔ جس جڑا نبی سراپا رحمت ہے، جڑا نبی سراپا نور ہے، جڑا نبی سراپا معجزہ ہے، پھر اس نبی کی شان خود اندازہ لا لو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عطا فرمائی۔ کسی نے تے کوئی ایک معجزہ دے دیتا لیکن میرے آقا علیہ السلام تے سارا آپ دا سراپا معجزہ بن کے آئے، آپ دے ہاتھ دے اندر شفا، آپ دا دیکھنا شفا، آپ دا زبان مبارک، آپ دا لعاب مبارک دے اندر شفا۔ کتنا صحابہ کرام بدر دے میدان اور مدینے دے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ہویا، ٹھہرے، جس وقت ٹھہرے سرکار نے فرمایا پانی تلاش کرو۔ جس وقت صحابہ نکلے پانی کدے نہ ملیا، ایک کنواں ملیا لیکن وہ دا پانی چکھیا تے بڑا کڑوا سی، بہت کڑوا پانی۔ صحابہ گئے یا رسول اللہ پانی تے ملے ایک کنواں ہے لیکن وہ ہے کڑوا، وہ پانی پین دے قابل نہیں، کڑوا بھی۔ اللہ تعالیٰ سارے نو اس کنویں دے اوتے لے کے جائے اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیا تو سرکار نے یہ نہیں کیا کہ ہن کی کریے، پانی کوڑا پین دے قابل نہیں۔ سرکار نے کوئی یہ دیتے اعتراض نہیں کیتا بلکہ سرکار خود کنویں تے چلے گئے اور اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک سرکار نے اس کنویں دے اندر سٹیا، کنویں دا سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواں میٹھا ہو گیا اور اس پانی جا کے پیو انشاءاللہ پر پتہ چلے گا، اور پین دے نال پتہ چلتا ہے کہ سرکار دے لعاب دی برکت ہے کہ اس پانی دے اندر مٹھاس۔ اللہ دے نبی آقا علیہ السلام نے سانو ایک ہدایت کی تھی، ایک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ جس وقت دنیا دعاؤ گے
تے اللہ دے نبی دی محبت لے کے عشق لے کے آیا جی، اتنی محبت لے کے آیا جی کہ اگر کسی مقام دیتے چاہے فلسطین ہے یا کشمیر ہے یا پاکستان ہے، کسی بھی مقام دیتے اگر تھوڑی جان کی ضرورت پہ جائے تو اس نبی تو اپنی جان کی بات دے، کیونکہ محمد ادو ہی ہوتا ہے، عشق ادو ہی وقت ہے جدو اپنی جان کی قربان کرتا ہے۔ موت آنی ہے لیکن وہ موت جڑے نبی دی ذات تو جائے گی، وہ کیسی موت ہے جڑی نبی دے عشق اور محبت کے اندر جائے گی، اس موت کا کیا کہنا؟ جو اللہ دے نبی دی محبت دی خاطر جڑی جان جائے گی، وہ کا کیا کہنا؟ لیکن نبی دی خاطر تے نماز دے واسطے ٹائم نہیں نکلتا، ساری رات دوجے تریجے گیر وچ گڈی چلدی ہوندی، ساری رات پنجی تے ادھر پاسا مار ادھر پاسا مار، دوجا تریجا ہی گیر ہوتا ہے، جو ہی اذان ہوتی ہے چوتھا لگتا ہے، اذان ہوئی لمبے خراٹے این گڈی ہون جڑی چڑھن لگ پئی پہاڑی تے، اذان ہوندیا ہی وہ شیطان جڑا کان وچ پھونکدا ہے، آندا ستا رہو چنگی میٹھی نیندر ہو جائے، پہلا نہیں ہوندی، جدو اذان ہوندی ہے تو یوں چوتھا گیر لگا تے پھر صبح سورج ہو گیا تے اٹھیا، چلو منہ تے چھٹا ماریا، ناشتہ کیتا، چلو نکل گئے۔ اللہ والیو ہر روز صبح دے وقت فجر دے ٹائم اللہ دے نورانی فرشتے زمین تے اترتے، رحمت دے فرشتے اترتے، اور ہر کار کے اندر اللہ تعالیٰ تے اے دے نہیں آگنا نماز نہیں پڑھی تو میں تیرے روٹی نہیں دینی، وہ تے دیتا ہے۔ اللہ اے تے نہیں آگنا میں تیرے مکان نہیں دینا، وہ دیتا ہے۔ اللہ اے تے نہیں آگنا میں تیرے آج کاروبار بات کر سکتا ہے، تو میری نماز نہیں پڑھی، وہ دیتا ہے۔ لیکن آندہ جنہوں ہمیں ہے وہ میں پوچھنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز دے رہے ہیں تو دین والا بھی ہو رہے، کیونکہ زندگی کی تو نہیں دیتی ہے کہ جیس ایک پالن واسطے بھی ہوتا ہے، وہی خوراک سب دے رہے ہیں، وہی عطا کر رہے ہیں۔ تو پھر جی صبح سورج اگیا اٹھیا، اللہ نے فرشتے جاؤ زمین تے ہر کار میں جتھے جتھے عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، جیڑا بھی نظام سن کے کھڑا ہے تسی وہ واسطے رحمت دی دعا فرماؤ، میں اس بندے دی بخشش فرماؤ۔ بخشش تے ایک اللہ بہانے لگتی، اللہ تعالیٰ خود ساڑھی بخشش تے بہانے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ جاؤ زمین تے فرشتے ہو، جا کے میرے بندے کو کھڑے ہو جاؤ، اور جس وقت میرا بندہ نماز دعا ذکر میں مشغول ہوئے گا تو سارے واسطے دعائے رحمت کرتے آ رہے ہیں۔ کتنا عظیم وقت ہوتا ہے، کتنا عظیم ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے واسطے اتنا بڑا انتظام فرماتا ہے، ساری بخشیدہ اسی سنتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب ہدایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔